अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर और खैरियत से वक़्त गुजारे। और आप लोग भी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, माँ बाप के लिए, ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं करता रहता हूँ। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। तो शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से एक अच्छी बात, अच्छी कहावत, अच्छी वीडियो या कोई अच्छी नसीहत किसी दूसरे बहन भाई को पहुंचती है, वो सुनता है, इस पे अमल करता है, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये बहुत अच्छी और बहुत नेकी की बात है। तो चलते हैं बुज़ुर्ग की तरफ, उस बुज़ुर्ग की तरफ जिसके सामने आकर एक खूबसूरत नौजवान खड़ा हो गया और कहने लगा कि बाबा जी, मेरा नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता। बाबा जी ने देखा तो कहने लगे, बेटा तुम्हारा मसला ये नहीं है, मसला तुम्हारा कुछ और है। उस जवान ने कहा कि वो क्या? कहने लगा, जिनसे तुम्हारा बात करने को दिल नहीं करता, वो तुम्हें कालें भी करते रहते हैं, तो तुम उनकी कालें नहीं उठाते, देख कर नज़रअंदाज करते हो, बहाना बनाती हो, यार मोबाइल चार्ज पे लगा हुआ था, मैं घर पर नहीं था, या मैं सो रहा था, वगैरह वगैरह। और जिनको तुम चाहते हो उनको बार बार फ़ोन करते हो, दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा, फिर पूछते भी हो कि यार हमारी कॉल से परेशान तो नहीं हो। परेशान ना हुआ करो, बस तुम्हारी खैरियत जानते हैं कि तुम कैसे हो। तो मसला असल ये है कि असल खालिक की तरफ, असल मालिक की तरफ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं। अगर तुम्हारी तवज्जो उस तरफ हो जाए, तुम अपने रब को हकीकत में पहचान जाओ, तो तुम रात को तहज्जुद भी उठ के पढ़ा करो। अभी तो नमाज पढ़ने को दिल नहीं करता ना, तो फिर तुम तहज्जुद भी पढ़ा करोगे। तो इसलिए हमें ज़्यादातर इस सोच में वक़्त गुजार देते हैं कि यार पता क्यों दिल नहीं करता है, टाइम नहीं होता है, मुश्किलात बहुत हो गई, काम बहुत हो गए, फलाना बहुत हो गया। और ये जितना भी जाल है, ये सारा का सारा हमने खुद बिछाया हुआ है। इसमें अल्लाह या अल्लाह के रसूल का कोई कसूर नहीं, वक़्त का कोई कसूर नहीं है। ये हमने अजब अजब तरीके की ख्वाहिशात अपने दिल में पैदा की। एक ख्वाहिश आई, अभी वो ख़त्म नहीं हुई, दूसरी आ गई, वो ख़त्म नहीं हुई, तीसरी आ गई। तो ये जो ख्वाहिशें हैं, ये इस दुनिया तक है। अगर ख्वाहिश करनी है, असल ख्वाहिश जिसका तुम्हें दीन में भी और दुनिया में भी फ़ायदा हो, तो वो सिर्फ यही है कि जिस मालिक ने तुम्हें पैदा किया उसकी तरफ अपनी फुल तवज्जो कर लो। जब तुम्हारी तवज्जो उसकी तरफ हो जाएगी, तो फिर यूँ समझो कि सबकी तवज्जो तुम्हारी तरफ हो गई है। अभी तो तुम भाग रहे हो ना रिस्क के पीछे, हालांकि कई बार हमने सुना, पढ़ा कि मौत और रिस्क इंसान के हर वक्त पीछे हो। तो जब रिस्क हमारे पीछे है, तो फिर हमें उसके पीछे जाने की ज़रूरत क्या है?
جب ایک چیز لکھ دی گئی ہے ہمارے مقدر میں تو ہم اس کے خاطر نماز چھوڑ دیں؟ نہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ دو دوست تھے، ایک جگہ چوری کی، دوسری جگہ چوری کی، تیسری جگہ، ان کا کاروبار یہی تھا۔ ایک دن بس جب وہ مالک چاہے کہ کس کو سدھارنا ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، تو ان دونوں میں سے ایک دوست کو ایک بزرگ ٹکر گیا۔ اس نے کہا بیٹا کب تک چوریاں کرو گے؟ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں گھروں میں، لوگ فجر کی نماز کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور تم چوری کرتے ہو۔ یہاں تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں کے لیے تم اپنے بہت بڑا عذاب اکٹھا کرو۔ تو اس نوجوان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ اس نے کہا بابا جی میں نے صبح سے نماز پڑھنی، چوری نہیں کرنی۔ اب ان کا روز کا معمول تھا، وہ ایک دوست آیا، اس نے کہا چل بھائی صبح کا ٹائم ہے، 3 یا 4 بجے کا ٹائم ہے، چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں یار میں نے آج چوری پہ نہیں جانا، آج میں نے نماز پڑھنے جانا۔ اس نے کہا یار نماز پھر پڑھ لینا۔ انہوں نے کہا نہیں، آج میں نے نماز پڑھنا اور میں نے چوری سے توبہ کر لی۔ اس نے کہا چلو بھائی تمہاری مرضی ہے۔ وہ گیا چوری پہ۔ چوری اس نے کیا کی؟ ایک سونے کی اینٹ، جو اینٹیں ہوتی ہیں جس سے مکان بنتا ہے، دکانیں بنتی ہیں، پلازے بنتے ہیں، اس نے سونے کی اینٹ چوری کری۔ تو وہ جو نماز پڑھنے کے لیے گیا، جب وہ نماز پڑھ کر نکل رہا تھا تو دروازے میں سے ایک اینٹ گری اور اس کا سر پھٹ گیا۔ اب جب دن نکل گیا، اس آدمی نے پٹی کرا لی سر کو۔ جب دن نکلا دونوں دوست آمنے سامنے ہوئے۔ اس نے کہا او یہ کیا، تمہارے سر پہ یہ چوٹ کیسے؟ تو اس نے کہا یار میں مسجد سے نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، میرے سر پر اینٹ گری ہے، میرا سر پھٹ گیا۔ تم بتاؤ۔ مجھے کہا میں نے تو تجھے کہا تھا چل چلتے ہیں۔ میں نے تو سونے کی اینٹ چوری کی ہے، کم سے کم 1 کلو کی ہے۔ اب بتا تو فائدے میں رہا کہ میں فائدے میں رہا؟ اس نمازی نے کہا مجھے یہ علم تو نہیں ہے کہ فائدے میں کون رہا، لیکن چل چلتے ہیں اس بزرگ کے پاس جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا۔ اب دونوں دوست اس بابا جی کے پاس آ گئے۔ بابا جی نے دیکھا، درویش تھے، ہنس پڑے، بٹھایا بڑے پیار سے، کہنے لگا بابا وہ جو نمازی ہو گیا تھا اس نے کہا بابا جی کل آپ نے مجھے نصیحت کی، میں نے نماز پڑھی، یہ میرا دوست چوری پر گیا، یہ سونے کی اینٹ چوری کر لے کر آیا، اور میں نماز پڑھ کر نکلا تو میرے سر پر ایک اینٹ گری ہے جس کی وجہ سے میرا سر پھٹ گیا، میرا بہت خون نکلا، 2 ٹانکے بھی لگے۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ فائدے میں کون گیا، تم یا میں؟ تو میں اس کو آپ کے پاس لے کر آ گیا۔ آپ بتائیں ہم دونوں میں سے فائدے میں کون گیا؟ جو بابا جی تھے انہوں نے کہا بیٹا اگر تم چوری کرنے جاتے تو تمہارا ابھی تو سر پھٹا ہے، پھر تمہارا بہت بڑا نقصان ہو جس سے اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا، اور
اگر یہ تمہارا دوست نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا، چوری پہ نہ جاتا، تو نہ جانے سونے کی کتنی اینٹیں اس کو اللہ پاک نے دینی تھی۔ اس نے نماز نہیں پڑھی، جس کی وجہ سے اس کو صرف ایک اینٹ ملی، بقایا رکھ دی گئی۔ اور تمہاری طرف جو بہت بڑی تکلیف آ رہی تھی، وہ اللہ پاک نے صرف 2 ٹانکوں میں بدل دی، تھوڑا سا خون نکالا تمہارا۔ اب تم دونوں فیصلہ کر کے بتاؤ کہ تم دونوں میں فائدے میں کون گیا؟ تو وہ جو چور تھا اس نے کہا بابا آپ کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ فائدے میں میرا دوست گیا، میں تو خسارے میں۔ تو اس نے اس وقت ہی توبہ کی اور سچے اور پکے نمازی ہونے کا وعدہ کیا۔ تو مطلب کہنے کا کہ یہاں جو بھی جمع کرنا ہے وہ یہی کے لیے ہے، اس سے ہماری آخرت پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، اگر پڑا بھی تو غلط ہی پڑے گا، کیونکہ یہاں کا سکھ چین، دولت، شہرت، بنگلے، گاڑیاں، یہ ہمیں غافل کر دی اپنے رب سے اور رب کے پیارے رسول کے فرمان سے۔ لہٰذا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں اچھی ہدایت دینے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ایک نکلا ہوا لفظ کسی کے دل پر، کسی کے دماغ پر کام کر جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک انتظار کیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ جب تک اللہ حافظ۔